عمران ریاض خان صاحب 145 دن 3500 تقریباً گھنٹے 2,10,000 منٹس اور 1,26,000 سیکنڈز کے بعد اپنے بیوی بچوں اور والدین کے پاس باحفاظت پہنچ گئے ہیں۔ کس طرح انہوں نے 145 دن کہاں گزارے اور کس اذیت میں گزارے سر؟ میاں علی اشفاق صاحب سب سے پہلے انہوں نے تقریباً کوئی 3 گھنٹے ان کے ساتھ ملاقات کی، انہوں نے سارا احوال بتایا کہ کس طرح انہیں اغوا کیا گیا اور کہاں لے کر گئے، اور باقی جو ڈیٹیل تھی وہ انہوں نے اپنے کونسل کے ساتھ مکمل تفصیل سے شیئر کی۔ ہلکا اب آپ سے مل رہے تھے، جب ہم انٹر ہوئے تو وہ مسکرا رہے تھے اور جپی شپی ڈال رہے تھے، تو مجھے بڑی تسلی ہوئی دل کو دیکھ کر۔ تصویر تو پہلے آ چکی تھی تو سکون ہوا کہ یار ماشاءاللہ چہرے پر مسکراہٹ ہے اور پرعزم ہے۔ میاں علی اشفاق نے اشارہ کیا کہ ادھر دروازے کے پاس آپ مل لیں ان کو۔ تو جب میں آگے بڑھا اور جب انہوں نے اپنے الفاظ زبان سے جو ہے نا وہ ادا کیے تو میں بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میں رونے لگ پڑا۔ جب وہ مجھے ملے تو میں یقین مانے اتنا پھوٹ پھوٹ کر کبھی نہیں رویا۔ وہ مناظر جو ہیں میں بتا نہیں سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب وہ بولتے تھے اتنے زیادہ خوش ہو کر بولتے تھے، یعنی کوشش تو وہ بہت کرتے تھے بولنے کی، لیکن ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہوتی تھی، جو خوشی ہوتی تھی کہ یار میں بول رہا ہوں۔ بات اگر انہوں نے کرنی ہے یا سمجھانی ہے تو انہیں جو ہے وہ تھوڑا سا وقت لگتا ہے کسی بھی ایک واقعے کو بیان کرنے یا کسی ایک جملے کو بیان کرنے کے لیے۔ وہ اپنی پوری پاور اکٹھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اسے تھرو کرتے ہیں۔ بٹ صاحب ایک تو ٹارگٹ تھا ان کی زبان جو ہمیں نظر آیا ہے کہ جس طرح وہ نہیں بول پا رہے، دوسرا ٹارگٹ تھا ان کی میموری، ان کا سائیکولوجیکل، ان کو جو ہے وہ قید تنہائی میں رکھنا، انہیں جو ہے وہ مینٹلی طور پر ٹارچر کرنا۔ تو ان کے سر پر جو ہے نا اس جگہ پہ کر کے ایک نشان ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جب میں سیالکوٹ ایئرپورٹ پر پہنچا، میری ساری بورڈنگ ہو گئی، میرے سارے معاملات ہو گئے، اور وہاں پر جو میرے کچھ چاہنے والے تھے یا جن کے ریفرنس سے میں جا رہا تھا، انہوں نے کہا جی الوداعی، انہوں نے کہا جی اب آپ کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اب یہ جہاز اڑنے لگا ہے۔ تو کہتے اسی وقت مجھے یہ خبر ملی کہ میرے گھر پر جو ہے وہ چھاپا مارا گیا ہے اور وہاں پر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے۔ تو اس وقت پھر میں نے وہ سب کچھ پھینکا، میں باہر نکلا۔ جب میں باہر نکلا تو اس وقت مجھے جو ایف آئی اے کے حکام تھے انہوں نے جو ہے وہاں پر حراست میں لیا۔ جو 145 دن کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں سے 60 دن ایسے تھے جو انہوں نے یہ کہیں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان پر چاند ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا۔ یقین کریں کہ آج بھی انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے، یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے سب کے سامنے کہا کہ میاں علی اشفاق کی وجہ سے میں آج یہاں پر ہوں۔ جی السلام علیکم ناظرین، بہت بہت مبارک ہو۔ آج بالآخر عمران ریاض خان صاحب 145 دن 3500 تقریباً گھنٹے 2,10,000 منٹس اور 1,26,000 سیکنڈز کے بعد اپنے بیوی بچوں اور والدین کے پاس باحفاظت پہنچ گئے ہیں۔ لیکن جب ان کی تصویر ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھی تو ہم حیران رہے کہ وہ عمران ریاض خان صاحب جو شیر کی طرح دکھتے تھے اور آج وہ بالکل نڈھال نظر آ رہے ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ 45 دن کتنی تکلیف اور اذیت میں رہے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ سینئر صحافی شاکر اعوان صاحب موجود ہیں۔ یہ ان صحافیوں میں سے ہیں جن کی عمران ریاض صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور باقاعدہ انہوں نے تفصیلی گفتگو بھی کی ہے۔ تو ان سے پوچھیں گے سر کہ عمران صاحب کی صحت جو ہم تصویر میں دیکھ رہے ہیں، کیا واقعی ان کی صحت اسی طرح جو ہے وہ کمزور ہو چکے ہیں یا اصل حقیقت کیا ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی شاکر صاحب ہمیں بتائیں، جی آپ عمران صاحب سے مل کے ہیں، بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے، فیملی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ عمران بھائی کے جذبے کے بارے میں بتائیں، ان کی باڈی لینگویج کے بارے میں بتائیں، ان کی صحت کے بارے میں بتائیں، جو 145 دن وہ گزار کے ہیں ان دنوں کی کہانی ہمیں سنائیں کہ کس طرح انہوں نے 145 دن کہاں گزارے اور کس اذیت میں گزارے سر۔ شکریہ بٹ صاحب۔ اچھی خبر، خوشخبری تو یہی ہے آج صحافیوں کے لیے سب سے بڑی کہ عمران ریاض جو ہیں وہ باحفاظت اپنی فیملی کے درمیان موجود ہیں، ہم سب کے درمیان موجود ہیں، اور ہماری بھی آج ملاقات ہوئی ہے۔ جو ہماری ملاقات کا دورانیہ تھا وہ 20 سے 25 یا 30 منٹ تک کا تھا، اور اس دوران انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی۔ میں وہ منظر نہیں بیان کر سکتا، یعنی جب ہم ان کے گھر ملاقات کے لیے وہاں پر موجود تھے تو میاں علی اشفاق صاحب سب سے پہلے انہوں نے تقریباً کوئی 3 گھنٹے ان کے ساتھ ملاقات کی، انہوں نے سارا احوال بتایا کہ کس طرح انہیں اغوا کیا گیا اور کہاں لے کر گئے، اور باقی جو ڈیٹیل تھی وہ انہوں نے اپنے کونسل کے ساتھ مکمل تفصیل سے شیئر کی۔
اس کے بعد پھر میاں علی اشفاق نے ہماری ملاقات جو ہے وہ کروائی، جو ہم 5 سے 7 لوگ تھے، جن میں فہد شہباز تھے، شاہد اسلم صاحب تھے، ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں، محمد اویس تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو بکر صاحب تھے، میں خود تھا، گلفام ایک ان کی ٹیم کا لڑکا ہے وہ تھا، اور ساتھ 2 سے 3 لوگ اور جو تھے ہمارے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ اچھا، جب سب مل رہے تھے، اور جب میں اب اپنی کیفیت بتاتا ہوں کہ جب عمران ریاض جو ہیں وہ اپنے حلقہ احباب سے مل رہے تھے، جب ہم انٹر ہوئے تو وہ مسکرا رہے تھے اور جپی شپی ڈال رہے تھے، تو مجھے بڑی تسلی ہوئی دل کو دیکھ کر۔ تصویر تو پہلے آ چکی تھی، تو سکون ہوا کہ یار ماشاءاللہ چہرے پر مسکراہٹ ہے اور پرعزم ہے۔ پھر ہم جا کر ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، اچھا جب بیٹھے ہیں تو اس کے بعد میاں علی اشفاق نے اشارہ کیا کہ ادھر دروازے کے پاس آپ مل لیں ان کو۔ تو جب میں آگے بڑھا اور جب انہوں نے اپنے الفاظ زبان سے جو ہے نا وہ ادا کیے، تو میں بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میں رونے لگ پڑا۔ اور جب وہ مجھے ملے تو میں یقین مانے اتنا پھوٹ پھوٹ کر کبھی نہیں رویا جتنا میں نے ان کو سینے سے لگا کر، اور وہ منظر میں بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں تو ایک بچہ ہوتا ہے جو 2-3 سال کا، جو بولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جب وہ الفاظ سمجھانے کی یا بولنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ اٹک کر بات کرتا ہے، لڑکھڑا کر، اور لڑکڑاہٹ کی وہ انداز اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھنے میں اتنا وقت لگتا ہے۔ اور میں یقین کریں کہ میرے پاؤں تھلے زمین نکل گئی، اور میں اس وقت جتنے وہ لوگ وہاں پر موجود تھی اس کمرے کے اندر، سب کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو گئیں کہ ایک ایسا شخص جب وہ بولتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے شیر دھاڑ رہا ہے۔ اور اس وقت جب اس نے بات کی تو یقین کریں کہ یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کیا یہ وہی عمران ریاض ہے جس سے ہم جو ہے ملتے تھے بڑی گرم جوشی کے ساتھ، اور پھر وہ اتنی زیادہ گفتگو کرتے تھے کہ یعنی ان کا سب سے بہترین جو مشغلہ تھا وہ گفتگو تھا، کسی کے ساتھ گپ شپ کرنا، ہنسنا، اس کے ساتھ چیزیں شیئر کرنا، تو یہ ان کا بہترین مشغلہ تھا۔ لیکن ان کی جو زبان جس طرح لڑکھڑائی اور جس طرح وہ بولے اور جس طرح وہ ہم سے بات کر رہے تھے، تو یقین کریں کہ جتنی دیر وہ بیٹھے ہیں اور کسی کے آنسو نہیں جو ہے وہ تھمے، یعنی پورا جو کمرہ تھا ان کا تمام لوگ ہر شخص جو تھا وہ اشک بار تھی آنکھیں ہر شخص کی، اور وہ مناظر جو ہیں میں بتا نہیں سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا کہ جب وہ بولتے تھے تو اتنے زیادہ خوش ہو کر بولتے تھے، یعنی کوشش تو وہ بہت کرتے تھے بولنے کی، لیکن ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہوتی تھی، جو خوشی ہوتی تھی کہ یار میں بول رہا ہوں۔ یعنی جو بچہ پہلی دفعہ بولنا شروع کرتا ہے نا، تو جب اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ زبان جو ہے میری کام کرتی ہے، وہ چلتا ہے، یعنی مجھے میرے بیٹا یاد ہے کہ جب اس کو تھوڑا سا چلنا شروع ہوا تو اس کی خوشی کی انتہا تھی کہ میں چل سکتا ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ اور اسی طرح جب عمران ریاض بولتا تھا تو اس کے جو چہرے کے تاثرات تھے، جو خوشی تھی، وہ ناقابل بیان ہے۔ یعنی کہ 145 دن اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو شاید ان کو بولنے نہیں دیا گیا تھا، وہاں پہ خاموش رکھا گیا تھا، جس وجہ سے جناب بالکل آپ یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ خدشات ہیں، لیکن جب تک ان کی میڈیکل رپورٹ نہیں آتی، جو ان کی فیملی معالج ہیں انہوں نے تفصیل سے ان کا چیک اپ کیا ہے، ان کے ٹیسٹ لیے ہیں، دیکھیں لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے ٹارگٹ جو تھا نا وہ ان کی زبان تھی، اور وہ ٹارگٹ جو اچیو ہو گیا، یعنی اب وہ بول ہی نہیں سکتے، یعنی مکمل طور پر آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی بات اگر انہوں نے کرنی ہے یا سمجھانی ہے تو انہیں جو ہے وہ تھوڑا سا وقت لگتا ہے، کسی بھی ایک واقعے کو بیان کرنے یا کسی ایک جملے کو بیان کرنے کے لیے وہ اپنی پوری پاور اکٹھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اسے تھرو کرتے ہیں۔ یعنی ہم آپ کو تھوڑا سا اور سادہ سمجھائیں تو جیسے کسی کو جب فالج ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد اس سے بولا نہیں جاتا،
تو یہ صورتحال وہ اس طرح کی سچویشن ہے، جو ان کے ساتھ زبان ہے وہ اس طرح جو فریکوینٹلی وہ بول نہیں پاتے، یعنی میں وہ الفاظ جو ہیں وہ نہیں، میں یعنی وہ ایکسپلین زبان میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن میں وہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا وہ مجھے درد ہوتا ہے کہ میں یار وہ الفاظ عمران ریاض کے لیے استعمال کروں کہ وہ عمران ریاض ماشاءاللہ اللہ پاک انہیں صحت دے، باقی جو ان کی کنڈیشن ہے وہ کوئی اتنی تسلی بخش نہیں ہے، جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ دکھنے میں کمزور نظر آ رہے ہیں، یہ درست ہے۔ ان کی تقریباً 22 سے 23 کے جی جو ہے وہ ویٹ انہوں نے ریڈیوس کی ہے۔ جب وہ گئے تھے جیل کے اندر 90 کے جی کے اراؤنڈ قریب تھے، اور اس ٹائم تقریباً 60 تک ہیں، وہ 60-65۔ اس طرح ان کی صورتحال ہے کہ اگر آپ ان سے ملتے ہیں نا تو آپ ان کے ساتھ بغل گیر ہوتے ہیں، تو آپ کو ان کے جسم کی ہڈیاں آپ کو اپنے جسم کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ محسوس ہوں گی۔ جب آپ نے ان کا وہ حق کیا تب آپ کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے۔ جسم کا جو گوشت پوست ہے نا وہ بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود جتنی ہمت کے ساتھ، جتنی دلیری کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے تھے، وہ اٹھ رہے تھے، وہ مل رہے تھے، یعنی ہر شخص اگر کوئی کمرے میں آ رہا ہے تو اسے کھڑے ہو کر بغل گیر ہو رہے ہیں، اس سے گپ شپ کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور 2 سے 3 مرتبہ انہوں نے یعنی ہمیں حوصلہ دیا۔ جب میں مجھ سے ملا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، تو انہوں نے حوصلہ دیا کہ کچھ نہیں ہوتا، میں ٹھیک ہوں۔ ان کی خود اپنی آنکھوں میں آنسو آئے جب آپ؟ نہیں، ان کی آنکھوں میں نے آنسو نہیں دیکھے، یعنی اتنے مضبوط کہ انہوں نے، کیونکہ ان کی فیملی وہاں پر موجود تھے، ان کے والد تھے، اتنے مضبوط اعصاب کا مالک شخص میں نے نہیں اپنی زندگی میں دیکھا کہ جس کو دیکھ کر سارے جو ہیں وہ ان کے آنسو آ رہے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ بڑا چٹان کی طرح جو ہے۔ ان کی میموری کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب، ہم نے فی الحال ایک تصویر دیکھی ہے ان کی جو ابھی تک سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، کہ میاں صاحب کے ساتھ جو ان کی تصویر اتری ہوئی ہے اس میں بھی جو ان کے باڈی لینگویج ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جناب ان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے، لیکن وہ تصویر کیمرے کے سامنے آئی ہوئی ہے۔ ان کی جو میموری ہے کیا وہ 100% پرفیکٹ ہے؟ بالکل انہیں پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور اس وقت کہاں پہ رہ رہے ہیں، وہ کیا ہر چیز ان کے پاس ہے اوکے ہے؟ بٹ صاحب ایک تو ٹارگٹ تھا ان کی زبان جو ہمیں نظر آیا ہے کہ جس طرح وہ نہیں بول پا رہے، دوسرا ٹارگٹ تھا ان کی میموری، ان کا سائیکولوجیکل، ان کو جو ہے وہ قید تنہائی میں رکھنا، انہیں جو ہے وہ مینٹلی طور پر ٹارچر کرنا، اور پھر جو میں نے ان کا فزیک دیکھی اور پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ان کے جو ایک خبر بڑی وائرل ہوئی تھی کہ انہیں جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا ان کے سر پر چوٹ آئی ہے، تو ان کے سر پر جو ہے نا اس جگہ پہ کر کے ایک نشان ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ اگر آپ وہ تصویر دیکھیں میاں علی اشفاق صاحب والی، اس میں بھی آپ کو شاید نظر آئے، لیکن ہم نے بڑا قریب سے دیکھا، اور میں نے جب ان سے ملا اور پھر ان کے ساتھ جب گفتگو ہو رہی تھی تو میرا جو فوکس تھا وہ ان کے چہرے کی طرف تھا، ان کی ایکشنز کی طرف تھا، یعنی وہ بات کرتے تھے تو زبان لڑکھڑا رہی تھی تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، تو وہ سارا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ ان کے سر پر جو ہے وہ چوٹ لگی ہے۔ اب آپ جو بات کر رہے ہیں میموری کی، دیکھیں میموری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کی میموری اس حد تک انہیں یاد ہے کہ ایک چیز ہم نے رپورٹ نہیں کی، جتنا بھی میڈیا تھا یہ بات ہوئی تھی کہ عمران ریاض کو جب ایئرپورٹ گئے تو وہاں سے جب وہ اندر جہاز میں بیٹھنے لگے تھے تو اس وقت انہیں آخری وقت آف لوڈ گیا تھا، لیکن ان کے ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ جب میں سیالکوٹ ایئرپورٹ پر پہنچا میری ساری بورڈنگ ہو گئی، میرے سارے معاملات ہو گئے، اور وہاں پر جو میرے کچھ چاہنے والے تھے یا جن کے ریفرنس سے میں جا رہا تھا یا جو لوگ مجھے میری معاونت کر رہے تھے، انہوں نے مجھے تھمز اپ، انہوں نے کہا جی الوداعی، انہوں نے کہا جی اب آپ کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اب یہ جہاز اڑنے لگا ہے۔ تو کہتے اسی وقت مجھے یہ خبر ملی کہ میرے گھر پر جو ہے وہ چھاپا مارا گیا ہے اور وہاں پر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے، تو اس وقت پھر میں نے وہ سب کچھ پھینکا، میں باہر نکلا۔ جب میں باہر نکلا تو اس وقت مجھے جو FIA کے حکام تھے انہوں نے جو ہے وہاں پر حراست میں لیا اور اس کے بعد پھر مجھے آگے منتقل کیا۔ یہ ماما جو ہے
حل ہوا کہ نہیں ہوا کہ 145 دن آپ نے یا پوچھا یا ان کے وکیل نے یا کسی ٹیم نے بتایا کہ 145 دن عمران صاحب کہاں پر تھے, کہاں موجود تھے وہ؟ دیکھیں بٹ صاحب, ہماری کیونکہ ملاقات اتنی طویل نہیں تھی اور کچھ ان کی فیملی کی طرف سے, اور بالکل درست بھی بات ہے ان کی کونسل کی طرف سے کہ ابھی وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس نہیں کی جا سکتی ہیں. ابھی لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت بھی ہونا ہے, وہاں پر بھی جو ہے وہ جواب جمع کروانا ہے, پھر ان کے میڈیکل اور باقی جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں. جو 145 دن کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں سے 60 دن ایسے تھے جو انہوں نے یہ کہیں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان پر چاند ہے, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا, یعنی انہیں ایسی جگہ پر رکھا گیا جہاں پر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس وقت ٹائم کیا ہوا, ہاں اس وقت رات ہے دن ہے, اس وقت کیا چیز ہے. یعنی 60 دن کسی شخص کو ایسی جگہ پہ رکھنا وہ بہت بڑا جو ہے وہ ٹارچر ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کس جگہ پر ہیں, پھر آپ کو قید تنہائی میں رکھنا, پھر ایسی صورتحال میں رکھنا, تو آپ تو ذہنی طور پر اتنے زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. کچھ حد تک نفسیاتی یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن میموری ان کی بالکل 101% بالکل ان کے اعصاب مضبوط ہیں. اور وہ جو تھوڑا سا آپ کہتے ہیں نا کہ نفسیاتی مسئلہ ہے وہ, لیکن ان کی جو اپنی ول پاور ہے انہوں نے اس کو بھی محسوس نہیں ہونے دیا. اچھا شکیل صاحب, ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو لوگ بھی باہر آئے ہیں, فریڈملی باہر آئے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ کے ذریعے آئے ہیں, کوئی نہ کوئی بات مانی گئی ہے, منوائی گئی ہے ان سے. تو آپ کو کیا لگا, یا عمران بھائی نے خود بتایا آپ کو یا آپ نے ان سے پوچھا, کیا وہ اپنی من مرضی سے آئے ہیں یا جناب وہ اپنے جن عقائد پر وہ ڈٹے تھے پہلے آج بھی انہی عقائد پر ہیں وہ؟ دیکھیے بٹ صاحب, 5 ماہ تک اگر کوئی شخص جو ہے وہ نہ ٹوٹ رہا ہو تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ڈیل کر کے باہر آئے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جس کے ساتھ اس حد تک جو ہے جس نے اتنا کچھ برداشت کر لیا ہو تو وہ تو ویسے ہی فولاد بن جاتا ہے. تو یہ صرف آپ یہ سمجھیں کہ یعنی ان کی جو پرعزم, یعنی آپ بٹ صاحب خود ملے نا تو آپ کو ایک چیز اندر سے محسوس ہوگی کہ یار میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جو اتنا زیادہ پرعزم, اتنا زیادہ اپنے موقف پر, اپنے اصول پر قائم, اور اتنی زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ خودی اور اتنا زیادہ اعتماد. یقین کریں کہ آج بھی انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود جب وہ ان سے گفتگو ہوئی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان زندہ باد, اور میں نے یہ سب کچھ جو ہے اپنے ملک میں, یہ میرا ملک ہے, میں اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, یہ ملک جو ہے کبھی بھی نہیں میں چھوڑوں گا, میں نے یہیں پر رہنا ہے, یہیں پر مرنا ہے, یہیں پر میرا سب کچھ ہے, یہی میرا وطن ہے اور یہی میرا سب کچھ یہاں پر میرا ہے. اور پھر ایک چیز انہوں نے کہا کہ وہ کسی قسم کی کوئی آپ جو ڈیل کہہ لیں, انہوں نے کہا کہ ڈٹے ہوئے ہیں, ڈیل کا تو لفظ نہیں استعمال, لیکن انہوں نے کہا کہ میں ڈٹا ہوا ہوں اور انشاءاللہ میں ڈٹا رہوں گا. چہرے کی داڑھی پہ لگ رہا تھا کہ جیسے نئی ان کو تراشا گیا ہے, بالوں کو نیا تراش کے بھیجا گیا ہے. تو کیا کہتے ہیں اس پہ, کیا کہیں گے آپ؟ کیا جب ان کو کہتے تنہائی میں 145 دن یا 50 دن رکھا گیا ہے تو وہ تو بڑا ان کا اندر جو خلیہ تھا وہ تو کافی زیادہ وہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کسی کو رکھیں گے لمبے بال, لمبا سب کچھ. بٹ صاحب جو ان کے چہرے کے خد و خال تھے وہ تو اب آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں, لیکن جب میں نے قریب سے دیکھا, جس طرح آپ نے بھی جو ہے وہ خط کیا ہوا ہے, تو اس کو اگر 3 سے 4 دن ہو جائیں گے تو تھوڑے تھوڑے آپ کے خط سے بال نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو ان کے جو خط سے یہاں سے اور تھوڑا سا یہاں سے جو بال ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اور دوسرا یہ جو ان کی جو بیئر ہے, جو ان کا خط ہے یا جو ان کی داڑھی ہے, وہ محسوس ایسے ہوتا رہا کہ جیسے کافی زیادہ لمبی تھی اور اس کو جو ہے وہ چھوٹا کیا گیا. یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا تراش خراش کی گئی تاکہ جب وہ اپنے گھر جائیں تو کچھ بہتر محسوس ہوں. اور ان کے جو بال تھے, بال ان کے پہلے ہم جانتے ہیں جو لوگ ان کو قریب سے دیکھتے ہیں تو ان کے بال گھنے نہیں تھے, بڑے کافی حد تک جو ہے وہ بال ان کے یہاں سے جو ہے وہ ختم ہو چکے تھے, لیکن ان کی ایک وہ نظر ضرور آتی تھی کہ یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ مانگ ضرور بنتی تھی.
اب وہ بال جو ہیں وہ بھی کافی لمبے ہو گئے تھے. ایک تو بال جو ہیں وہ کم تھے تو اس لیے زیادہ وہ سلکی اور آپ اسے کہہ سکتے ہیں, ہاں جی, اور وہ بھی کافی لمبے تھے, لیکن ان کو بھی جو ہے وہ ایک یعنی حد تک جو ہے وہ ان کی تراش خراش کی گئی, لیکن وہ بھی بال ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بال ان کے بہت زیادہ لمبے ہو چکے تھے اور داڑھی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی. لیکن اس کے بعد جب انہیں گھر لے کر آنا تھا تو اس وقت ان کی حالت کچھ بہتر کی گئی. داڑھی جو ہے ان کی تقریباً جو ہے وہ 80% جو ہے وہ سفید ہو چکی تھی. سر کے بال جو ہیں وہ سفید ہو چکے تھے, لیکن جو جتنے وہ پرعزم تھے, جتنے وہ خوش تھے, خوشی کی انتہا تو ان کی میں کہتا ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا. یعنی وہ یہ پل کو وہاں پہ آپ لوگوں وہ سب سے بات کر رہے تھے, وہ سب سے بات کر رہے تھے, وہ ہر شخص کو اسی طرح ویلکم کر رہے تھے, اور سب سے بڑی بات بٹ سب کہ وہ ہر شخص کو پہچان رہے تھے. ان کے اور ایک چیز میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس وقت جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے میاں علی اشفاق کو مخاطب ہو کر جو ہے نا وہ کہا کہ یار میاں یہ ہے, میں اس کی وجہ سے آج یہاں پر ہوں. یعنی انہوں نے سب کے سامنے کہا کہ میاں علی اشفاق کی وجہ سے میں آج یہاں پر ہوں, اور مجھ سے میاں علی اشفاق کے بارے میں بہت کچھ پوچھا جاتا تھا. مجھے بہت زیادہ ڈر تھا, مجھے اتنا ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس جگہ پر میں ہوں تو میرے ساتھ میاں علی اشفاق نہ ہو. یعنی اتنی زیادہ انہیں بھی فکر تھی, اور جتنا وہ ٹریبیوٹ پیش کر سکتے تھے کہ انہوں نے وہاں پر کیا. اور میں نے اس وقت دیکھا کہ میاں علی اشفاق جو ہے وہ ان کی آنکھیں نم تھیں. اور میاں علی اشفاق جو ہیں, ہم نے صبح ان کو ایئرپورٹ پر جب ہماری ملاقات ہوئی تو اس وقت بھی پھوٹ کر رو رہے تھے. ہماری فون پر گفتگو ہوئی اس وقت بھی وہ آبدیدہ تھے, اور جب وہ ملے ہیں یعنی 2 سے 2.5 گھنٹے وہاں پر بھی ان کی یہی صورتحال تھی. پھر ہم دوبارہ ملنے گئے, پھر یہی صورتحال تھی. پھر ہم باہر جب بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے اس وقت بھی ان کی یہی صورتحال تھی. لیکن جو میں نے خوشی, جو میں نے اطمینان میاں علی اشفاق کے چہرے پر دیکھا وہ اس سے پہلے نہیں تھا. اور انہوں نے اپنی ساری جو لیگل ریکوائرمنٹ تھیں وہ ساری وہاں پر فلفل کر رہے تھے. اور کل کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہے تو باقی کافی چیزیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے بھی رکھی جائیں گی. کچھ آف دا ریکارڈ ہوں گی, کچھ آن دا ریکارڈ ہوں گی, لیکن ٹو دا اینڈ خوشی کی بات ہے کہ وہ واپس آ گئے. اور آخر میں اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں یا ہم اس کا خلاصہ بیان کریں تو عمران ریاض نے جو ہے وہ ثابت کیا ہے کہ ایک صحافی جو ہے وہ اپنے سورس, اپنی کمٹمنٹ, اپنی خبر, اپنا نقطہ نظر, اپنے نظریہ, اپنی اس کے اوپر صحافت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. اور انہوں نے یہ عملی طور پر ثابت کیا ہے, اور یہ وقت بتائے گا کہ کس طرح انہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں. اور ابھی تو یہ چیزیں سامنے آنا باقی ہیں کہ کیا کیا ان کو مسائل کا سامنا رہا, کیا کیا ان سے انویسٹیگیشن ہوئی, یا اگر زندگی میں کبھی انہیں موقع ملا یا کبھی ایسا موقع آیا تو پھر آپ کو جو ہے وہ پتہ چلے گا. اور یہ ہم جیسے صحافیوں کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا ان کی زندگی اور ان کے یہ جو دن ہیں, یہ یقین کریں کہ یہ اتنی بڑی ان کی قربانی اور جس طرح انہوں نے یہ دن گزارے یہ وہ جانتے ہیں, میرا اللہ جانتا ہے یا ان کی فیملی جانتا ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ اب دوبارہ عمران صاحب اسی طرح دوبارہ آئیں گے اسکرین کے اوپر, اسی طرح سچ اور جھوٹ کو بے نقاب کریں گے, یا تھوڑا بہت وہ تھمے رہیں گے جس طرح آپ نے بتایا کہ ابھی ان کی زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے, تھوڑا ٹائم لگے گا واپس اسپیک میں آنے کے لیے؟ کیا وہ اسی جذبے سے واپس آئیں گے؟ بے شک وہ 2 سال بعد آئیں, 6 مہینے بعد آئیں, 1 مہینے بعد آئیں, جذبہ وہی رہے گا کہ خاموش ہو کے اس فیلڈ کو وائنڈ اپ کریں گے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. واٹسپ ایک تو جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ زبان بندی, اور 5 ماہ تو زبان بندی ہو گئی. اب جو ان کی ریکوری ہے وہ بھی 5 سے 6 ماہ لگ جائیں گے. اور جو آپ کے ٹارگٹس ہیں, جو آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ گول اچیو کرنے ہیں, اور میرے خیال میں وہ گول اس وقت تک اچیو ہو جائیں گے. اس کے بعد عمران ریاض بولیں گے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, عمران ریاض کچھ بات کریں گے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن عمران ریاض کے حوالے سے اب یہ بات تو یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے کہ وہ کیا صحافت کریں گے یا پھر کنارہ کشی اختیار کر لیں گے. لیکن میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, میں نے اس وقت سے کام کیا ہے جب وہ رپورٹنگ کرتے تھے, اور ہم رپورٹنگ میں ابھی نئے آئے تھے. تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ ان کے اندر جو جذبہ, ان کے اندر جو لگن, ان کے اندر جو جستجو تھی وہ آج بھی ہے. اور میرے خیال میں
عمران ریاض صاحب جو ہے وہ اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران ریاض جو ہیں وہ خاموش ہو جائیں۔ یہ ان کے خون کے اندر شامل ہے کہ آپ وہ صحافت کریں گے، وہ سچ کو سچ کہیں گے، وہ جھوٹ کے حوالے سے آواز بلند کریں گے، وہ کرپٹ کو کرپٹ کہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کرپٹ کو حاجی کہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حاجی کو کرپٹ کہیں، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے کے بعد بھی وہ ایسے ہی رہیں گے جیسے تھے وہ۔ یار جب ہم ان سے ملے ہیں نا تو یقین کریں کہ ان کے اس عزم میں، ان کے اس موقف میں، ان کے اس طرح فرنٹ فٹ پر جب وہ جس طرح بات کرتے تھے، ایک رتی برابر بھی اس میں ہم نے تبدیلی نہیں دیکھی۔ یعنی پہلے ہاتھ انہوں نے جو ہے وہ ایک تو سارے وہ جو سوال ہوتے ہیں نا لوگوں کے ذہنوں میں کہ ہاں جی کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، وہ سارے انہوں نے چھٹ کر دیے فوراً، پہلے ہاتھ میں انہوں نے بتایا۔ پھر انہوں نے سیالکوٹ واقعے کا بارے میں ساری تفصیل بتائی۔ تو یعنی وہ اس طرح بات کر رہے تھے کہ جس طرح بالکل آپ سینہ چوڑا کر کے بات کرتے ہیں نا، اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ شاکر صاحب پلیز ایک تھوڑا ٹائم لے لوں زیادہ آپ سے۔ جب وہ جیل کے اندر تھے انہیں تقریباً آگاہ کیا جاتا تھا باہر کے ماحول کے بارے میں کہ ہاں صاحب سے کیا بیتا کچھ ایسا کچھ؟ نہیں، اس کے بارے میں نہ تو معلوم ہے اور نہ اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہوئی۔ ہماری جو ہے وہ اتنی طویل ملاقات نہیں تھی، مختصر سی ملاقات تھی، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ بڑی ہی زبردست، زیادہ تقریباً کوئی کویشچن شاید ہی کسی کی طرف سے کیا گیا ہو، وہ خود ہی بولتے رہے، اور ہماری بھی خواہش تھی کہ یہی بولیں، اور ان کی بھی یہی تھی۔ اب کسی شخص کو آپ نے 145 دن خاموش رکھا ہو یا اس سے صرف انویسٹیگیشن کی حد تک بات کی ہو، تو وہ بولنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ ان کے جو پرابلم زبان کی اٹکن کا پرابلم آ رہا ہے، تو اس کو وہ خود جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور جتنا بولیں گے وہ اتنی جلدی انشاءاللہ ریکور ہو جائے گا۔ جی ناظرین، آپ نے شاکر اڈوان صاحب کی گفتگو سنی کہ ان کی ملاقات ہوئی عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ، اور بتایا کہ اس وقت کس کنڈیشن میں ہیں وہ۔ صحافت کے بارے میں بتایا کہ جناب وہ مر جائیں گے لیکن اپنی صحافتی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ عمران صاحب واپس آئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہ بھی دعا گوئیں کہ اللہ ان کو جلد صحتیابی دے، وہ دوبارہ اسکرین پر آئیں اور دوبارہ سچ کو سچ بتائیں اور جھوٹ کو جھوٹ بتائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران صاحب کیا صحافت چھوڑ دیں گے یا اسی طرح ڈٹے رہیں گے؟ پلیز کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا۔ تب تک مجھے اجازت دیں جی، اللہ حافظ۔